बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कमाल हो गया है, हैरान कुन है ये बात। ईरान ने शिकस्त दे दी है इसराइल को, अब ये मानना पड़ रहा है। इस पर आलमी सतह पर अब बहुत ज़्यादा बात होगी, आने वाले सालों में बात होती रहेगी कि ये नामुमकिन को ईरान ने मुमकिन कैसे बनाया, इसराइल को किस तरह से ईरान ने शिकस्त दे दी। इसराइल खुद अब हार मान रहा है, शिकस्त तस्लीम कर रहा है। इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए कि ये जंग ईरान जीत चुका है। आखिरकार जंगबंदी का ऐलान हो गया है, जंगबंदी का ऐलान हो चुका है। सदर ट्रंप ने किया है, अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया है। इसके अलावा उन्होंने नेतन्याहू को भी समझाया है, और दोनों तरफ से बात ज़ाहिर है जब हो चुकी होगी उसके बाद ये बात की गई कि जी ऐलान हो रहा है जंगबंदी का, इतने बजे ईरान हमले बंद कर देगा, दूसरी साइड उस दौरान हमला नहीं करेगी। बाकायदा एक टाइम फ्रेम दिया गया, और इनिशियल जब टाइम फ्रेम आ जाए, जिस तरह भी आपने हाल ही में देखा था पाक भारत जंग के बाद भी, तो उसके बाद फिर कम ही चांसेस होते हैं कि दोबारा फौरी तौर पर कुछ हो सके। चूँकि जब दोनों फरीक, या ये कह लें इस मामले में तीनों फरीक, अमेरिका, ईरान और इसराइल, अब जंगबंदी के लिए तैयार हैं। क्यों ये बात की जा रही है कि इसराइल ने शिकस्त तस्लीम की है, क्यों ये बात की जा रही है कि इसमें ईरान की फतह हुई है, इस पर हम खास तौर पर बात करेंगे। देखिए, पहली चीज़ ये है कि जो ही अमेरिका ने निशाना बनाया था जौहरी तंसीबात को ईरान के अंदर, उस वक्त ये बात मान ली गई थी कि इसराइल अब बेबस हो चुका, उसको तो शिकस्त हो गई है, क्योंकि वो अपने मकासद हासिल नहीं कर सका, वो ईरान की सलाहियत को ख़त्म नहीं कर सका, ना जौहरी सलाहियत को ख़त्म कर सका, ना बैलिस्टिक मिसाइल या मिसाइल जो चलाए जा रहे थे इसराइल पर, उनको रोक सका। तो उसको फिर अमेरिका को इन्वॉल्व करना पड़ा, जो कि अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहता था। यही वजह है कि जो ही अमेरिकी सदर ने ये हमलों की इजाज़त दी, हमले हुए, उसके फौरी बाद अमेरिकी सदर ने कह दिया कि जी अब हम अमन चाहते हैं, हम मज़ीद चीज़ें आगे नहीं बढ़ाना चाहते। फिर रात को पहले पैगाम आ गया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब वो मशरिक़ वस्ता में और ज़्यादा ख़राबी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि कतर में अमेरिकी एयर बेसिस को निशाना बना लिया गया, बाकी ममालिक के लिए ख़तरात हो गए। जितने अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक थे उन्होंने कहा कि आप तो हमें भी जंग में धकेल रहे हैं। सऊदी अरब, UAE, कतर, जिन्होंने 2000 अरब डॉलर से ज़्यादा मुआहदे कर लिए हैं इन्वेस्टमेंट के अमेरिका में। अभी हाल ही में अमेरिकी सदर ने इन ममालिक के दौरे किए थे, सऊदी अरब का, UAE का, कतर का, और कतर ने तो उनको दुनिया का महंगा तरीन जहाज़ भी गिफ्ट किया। तो वहाँ पर अब जब हमले शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या बनेगा। और इसमें ईरान ने पहले बता दिया कि कतर हमारा बरादर मुल्क है, हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कुछ हो, ना ही हमारा टारगेट वो थे। अगर जो कतर ने कहा कि जी हम हक में महफूज रखते हैं, लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने रात गए बाकायदा अपने सोशल मीडिया पर, ट्रुथ सोशल पर, ये पोस्ट डाली कि जी कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा जानी जो ईरान के हमले में, ईरान का हमला कमज़ोर था, हम शुक्रिया अदा करते हैं। लफ्ज़ सुनिए, अमेरिकी सदर कह रहे हैं कि हम ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें पहले आगाह कर दिया, हमने बेसिस खाली कर दी थी। तो इसका मतलब ईरान भी एक सिंबॉलिक ये इशारा दे रहा था कि अमेरिका ने हमला किया है तो उसके जवाब में हमने उतने ही मिसाइल चलाए, ये गौर से सुनिएगा, उतने ही मिसाइल चलाए जितने हम पर अमेरिका ने बरसाए थे। इसका मतलब ये कि हमने उससे ज़्यादा नहीं किया और उससे ज़्यादा हम करना भी नहीं चाहते। और फिर किसी और जगह को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ बेसिस निशाने पर थी। अमेरिकी सदर ने कहा कि जी ज़्यादातर मिसाइल हवा में हमने तबाह कर दिए थे, एक आके गिरा था, तो बस अब इसको रुकना चाहिए। फिर ये खबर भी आ रही है कि अमेरिकी सदर ने कतरी अमीर को ईरान से राबता करके जंगबंदी की दरख्वास्त की कि जी अब आप पर यह हमला हुआ, लेकिन अब आप मामले को ठंडा करें। इसके अलावा आप ये नोट कीजिए कि इससे पहले ही आबना हुर्मुज़ की बंद करने की जब बात हुई थी, ईरानी पार्लियामेंट ने इजाज़त दे दी थी, तो उसके बाद ये खबर आई कि चीन को कहा है, अमेरिका चीन को कह रहा है कि आप मनाएं ईरान को कि वो आबना हुर्मुज़ बंद ना करे, जहाँ से दुनिया की बड़ी तिजारत होती है तेल की और गैस की, और उससे ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में असरात आएंगे। ट्रंप परेशान हो गए थे कि तेल की कीमतें बढ़ने लग गई हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर जो ही कतर पर यह हमला हुआ था अमेरिकी बेस पर, तो उसके बाद ही तेल की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई। उसी से जाहिर हो गया कि आलमी सतह पर अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर बता दी गई है कि अब ये हमले अब रुक जाएंगे। इसराइल ने ईरान के आगे शिकस्त तस्लीम की। ये पहला तो सबूत वही था कि जब अमेरिका को बीच में इन्वॉल्व किया। दूसरा यह कि वो तैयार हो गया। तीसरा यह कि आज तक इसराइल पर इतने हमले हुए ही नहीं, वो सोच ही नहीं रहे थे कि ये सब कुछ होगा। फिर एक चौथी चीज़ कि इसराइल का मकसद क्या था कि हम जौहरी सलाहियत ख़त्म कर देंगे ईरान की, वो नहीं हो सकी, सारे हमलों के बावजूद नहीं हो सकी। ईरान को पहले पता था, वो कह रहे हैं कि हमने वहाँ से जो भी मवाद था, अफजुदा यूरेनियम था या दीगर जो अहम तरीन तनसीबात में मौजूद चीज़ें थीं, वो वहाँ से शिफ्ट कर दी थी। फिर IAEA की तरफ से, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई ताबकारी मवाद नज़र नहीं आया। इसका मतलब है उस तरह कोई चीज़ हिट नहीं हुई। वहाँ से वीडियोज़ भी आ रही हैं कि मुकम्मल तौर पर फैसिलिटी तबाह नहीं हुई। ईरान भी ये कह रहा है। एक मकसद तो ये था जो हासिल नहीं हो सका अमेरिका को इन्वॉल्व करने के बावजूद। दूसरा क्या था? रजीम चेंज, वो भी नहीं हुआ।
پہلے ہی حملے کے بعد ان کا خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ تو خلفشار ہوگا، کیونکہ ہم نے ان کے ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کو مار ڈالا، ان کے ٹاپ نیگوشیٹر کو مار ڈالا، ٹاپ جو اہم ترین لوگ تھے ہم نے ان کو ختم کر دیا، اتنی ہم نے اپنی دکھا دی کہ جی ہمارے ایجنٹس وہاں تک موجود ہیں، لیکن لوگ تو اکٹھے ہو گئے۔ ایران کی ہسٹری ہزاروں سال پرانی ہسٹری ہے کہ وہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے تو اسرائیل کا بھرم آئرن ڈوم کا کہ جی ہم ناقابل شکست ہیں، ہمارے اوپر کوئی آ کر میزائل نہیں گر سکتا، وہ فارغ ہو گیا۔ وہ ساری تھیوری، وہ دیو ملائی ایک تصور تھا کہ جی اسرائیل اتنا طاقتور ہے کہ اس کو کوئی اس کا بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ ایران نے تنہا ہوتے ہوئے، تنہا دہائیوں سے پابندیوں کا سامنا کرتے ہوئے کہ کوئی آپ سے اسلحہ خرید نہیں سکتا، کوئی آپ کو اسلحہ دے نہیں سکتا، کوئی ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے خود ایسے میزائل بنا لیے کہ جو اسرائیل میں گر رہے تھے، نقصان پہنچا رہے تھے۔ اب تک کی خبر جو اب تک ظاہر ہو سکا ہے نقصان، وہ سنیے۔ ایران نے سیز فائر شروع ہونے کی تصدیق کر دی۔ 11 روزہ جنگ میں 31 اسرائیلی ہلاک، 1300 سے زائد زخمی، جبکہ 18 کی حالت نازک بیان کی جا رہی ہے۔ ایرانی حملوں میں مجموعی طور پر عمارتوں کو $1.5 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا۔ اسرائیلی شہریوں کی جانب سے 40,000 سے زائد کلیمز داخل کیے گئے انشورنس کے۔ ان کے تو بینک کو ہی سمجھ آ جائے گی کہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ آج سیز فائر شروع ہونے سے قبل بیر شیبہ پر ایرانی حملوں کے مناظر، یہ دیکھیے، بیر شیبہ جو ہے یہ بھی ایک شہر ہے، تو اس سے پہلے کہ سیز فائر ہوتا، کیونکہ ایک ٹائم فریم تھا، اس سے پہلے ایران نے پھر دوبارہ تسلی کی ہے، اچھی طرح میزائل فائر کیے ہیں۔ اب ایک اور یہ دیکھیے، یہ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں اس میں، یہ دیکھیے پوری کی پوری بلڈنگز ہی دیکھیے ملیا میٹ ہو رہی ہیں، یہ اب رہائش قابل نہیں، گاڑیاں تباہ۔ اب یہ سارے انشورنس کے کلیمز ہوں گے، وہاں یہ ہوتا ہے سود کا کاروبار اور انشورنس، اس سب کے تحت اب جو کہیں گے جی ہمارے یہ نقصان ہوا تو یہ پورا کیا جائے۔ اب یہ آپ دیکھیے گا کہ سائرن بج رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ حملے کی ویڈیو وہ دیکھیے، یہ دھواں۔ تو یہ اسرائیل نے سوچا ہی نہیں تھا، بڑی تعداد میں یہ پھر ملک سے جانے بھی لگ گئے تھے۔ جنگ بندی وقت شروع ہونے سے قبل ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے اور دھماکے بھی سنے گئے۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف دوبارہ جارحیت کی تو منہ توڑ جواب ملے گا، کمانڈر ان چیف پاسداران انقلاب۔ تو ایران نے بھی اس لیے جواب دیا کہ امریکہ اگر حملے کرے گا اور ہم کوئی اس کا جواب نہیں دیتے تو پھر لگے گا امریکہ جتنے مرضی حملے کرتا رہے، اس لیے ان کو جواب دینا تھا، انہوں نے دیا، لیکن اس طرح کا جواب دیا کہ جی کوئی ایسکلیشن نہیں ہو رہی، کوئی ہم مزید خلفشار یا انتشار نہیں چاہتے، مزید جنگ نہیں بڑھانا چاہتے۔ ایران کی طرف سے جواب سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کا قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ایرانی میزائل حملے کی اطلاعات پر گہری تشویش کا اظہار۔ تو پاکستان ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہے، اور ٹرمپ کو بھی خوش کرنے کے چکر میں، ساروں کو خوش رکھنے کے چکر میں پاکستانی حکومت نے بہت بڑے بلنڈرز کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کی حکومتی سفارش کے خلاف سینٹ میں قرارداد جمع ہو گئی ہے، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہ نہیں کوئی سازش نہ کہیں آپ، ہمارا اس میں ہاتھ نہیں ہے۔ لیکن بلاول بھی ٹرمپ کی تعریفیں کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے تھے، اور بڑی تعریفیں انہوں نے کی ہیں اسمبلی میں بھی ٹرمپ کی۔ ایران کا شکریہ، اس نے قطر میں حملے کی پیشگی اطلاع دی جس کی بدولت جانی نقصان نہیں ہوا، صدر ٹرمپ نے یہ کہا، اور ساتھ ہی جنگ بندی کا بھی اعلان کیا۔ ہم کسی کی زیادتی کے آگے ہرگز سر نہیں جھکائیں گے، یہ ایرانی قوم کی منطق ہے، آیت اللہ خامنائی سپریم لیڈر ایران۔ مزید جنگ نہیں ہوگی، ایرانی کمزور پڑ چکے، ٹرمپ کی نیتن یاہو سے گفتگو، کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو سمجھایا بس کر دے، خود بھی تجھے مار پڑ رہی ہے، ہمیں بھی پھنسوا دیا تو نے بیچ میں، بس کر دو اب۔ تو اس میں اسرائیل کیا کہے گا کہ دیکھیے جی ہم نے ان کی جوہری صلاحیت ختم کر دی، ہم نے ان کو نقصان پہنچا دیا، اب ان کے پاس جوہری صلاحیت کئی سالوں کے لیے نہیں ہو سکتی، وہ بم نہیں بنا سکتے، وہ ہم نے چھین لیا۔ امریکہ بھی یہ کہے گا، تو امریکہ بھی اپنی جیت کا کہے گا، ہمارا نقصان کوئی نہیں ہوا، ہم نے دیکھیں جا کر اٹیک بھی کر لیے، ان کی تنصیبات تینوں جو ہیں وہ تباہ بھی کر دیں، وہ اپنی طرف سے یہ کہیں گے۔ اسرائیل کہے گا دیکھو جی ہم نے بھی یہ کر دیا، رجیم چینج کا ہمارا کبھی تھا ہی نہیں۔ ایران ثابت کر دے گا کہ جی ہم نے دیکھیں اٹیک کیے ہیں جو یہ سوچ نہیں سکتے تھے، وہاں تک کیے ہیں اور کرتے رہے 11 دن تک، کوئی ایک دن ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اسرائیل کا جواب نہ دیا ہو، پہلے دن سے لے کر آخری دن تک۔ اور پھر دنیا ظاہر کہے گی کہ جی ایران نے ظاہری طور پر بہت کمزور ہوتے، یعنی کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا، کسی طرح سے آپ کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ جس کے پاس کوئی جہاز ہی نہیں ہے جو اڑایا جا سکے اور اس کا مقابلہ کر سکے، تو جہاز سے آ کر مار دے، اس طرح سے ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں جو کسی ملک کے پاس اگر دفاعی لحاظ سے دیکھیں تو اس وقت نچلی سطح پر جو ہوں گے ان ممالک میں، یعنی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، ان میں شاید ایران آئے گا، جن کے پاس کچھ ہے، کچھ تو ملک ہیں لیکن بس کچھ بھی نہیں ہے۔ افغانستان کی بات کر لیں، ان کے پاس کیا ہے، کوئی میزائل وغیرہ اس طرح کا ہے نہیں، تو ان میں ایران نیچے آئے گا۔ اور ٹاپ کے کون ہوں گے؟ امریکہ اور اسرائیل۔ اس کے باوجود ایران نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا، اس لیے ہمیشہ یہ کہا جائے گا کہ اس میں جیت ایران ہی کی ہوئی ہے۔
کیونکہ نہ وہاں رجیم چینج ہوا، قوم ان کی ساتھ کھڑی ہوئی، مسلسل وہ حملے کرنے میں کامیاب ہوئے، اور جوہری صلاحیت بھی ان کی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکی۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اب اپنے مقاصد کے لیے اس کو چلاتے رہیں گے، آگے دوبارہ سے شروع کر دیں گے۔ ٹرمپ نے ایران کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے کے لیے کس مسلم ملک سے مدد مانگی؟ قطر کا بتایا جا رہا ہے۔ صبح 4 بجے تک آپریشنز کامیابی سے مکمل کیے ایرانی وزیر خارجہ، کہ 4 بجے تک کا ٹائم تھا، ہم نے اس وقت تک جو کرنا تھا ہم نے تسلی کر لی ہے، جنگ بندی کا جو ٹائم تھا اس سے پہلے ایران اور اسرائیل نے مکمل جنگ بندی پر اتفاق کر لیا ہے۔ صدر ٹرمپ: ابھی تک ایران اسرائیل جنگ بندی یا فوجی کارروائی کے خاتمے پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا، ابھی تو اعلان ہوا ہے، پھر معاہدہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اب یہ جنگ بند ہو گئی ہے، یہ شرائط ہیں جن کے مطابق جنگ بندی ہوئی ہے۔ ایران نے جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا، یہ جی جناب یہ صبح یہ خبر بھی اب آ گئی ہے، اس کو آپ بریکنگ نیوز کے طور پر لے سکتے ہیں کہ ایران کی طرف سے بھی باقاعدہ اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ پائیدار رہے جنگ بندی، اور اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو محفوظ کرے۔ لیکن اس میں ایک سبق ہے، دیکھیے آپ کو اپنی صلاحیت، کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہ تعلیم ملتی ہے، یہ سبق ملتا ہے، یہ حکم ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار رکھو، ہر وقت تیار رکھو، جس طرح سے بھی جو بھی طاقت حاصل کر سکتے ہو۔ کیوں؟ دیکھیے آج فلسطینیوں کو کس طرح سے مارا جا رہا ہے، نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنا دفاع کر نہیں سکتے، ان کے بچوں کو، عورتوں کو، کس طرح مردوں کو، سب کو ایسے جیسے قتل عام ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے۔ لیکن ایران کے ساتھ وہ نہیں ہو سکا، کیوں؟ کہ ایران کے پاس اپنی ایک دفاعی صلاحیت تھی، وہ جواب دے سکتا تھا، اس نے دیا، تو اس لیے، ورنہ اس نے دونوں میں کوئی فرق نہیں رکھنا تھا۔ اسی طرح کارپیٹ بومبنگ کر کے اسرائیل بالکل ملیا میٹ کر دیتا ایران کو، اور اسی طرح سب کو مار دیتا، جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کرا ہے، غزہ میں کرا ہے۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہاں سے جواب آ رہا تھا، اس وجہ سے۔ تو یہ جناب فرق ہے، اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں جو بات ہے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو اپنی صلاحیت کے مطابق ہر وقت اپنے دفاع کی تیاری رکھنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔